خطے میں بھارت کی ٹھانیداری کے خواب کو کاری ضرب لگی، وطن عزیز کی جیت ہوئی اور دشمن کو منہ کی کھانی پڑی۔ پوری قوم نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، اسی جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، امن کے لیے ہی جنگ بندی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں یادگار شہداء پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں گارڈ آف آنر کی خصوصی تقریب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جی ایچ کیو میں یادگار شہداء پر حاضری۔ فیلڈ مارشل نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر رکھی اور فاتحہ پڑھی۔ شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سید عاصم منیر نے فیلڈ مارشل کا اعزاز پوری قوم، مسلح افواج، سویلین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہداء اور سابق فوجیوں کے نام کر دیا، جو بھارت کی غیر اخلاقی، بزدلانہ اور غیر قانونی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے رہے۔ ISPR فیلڈ مارشل فاتح حق عاصم منیر سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بھی مبارکباد کے پیغامات، عوام کا زبردست خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ ہر پاکستانی کے دل کی آواز اور اپنے سپہ سالار سے محبت کی عکاس۔ بھارت کی پراکسیوں کا بلوچستان کے علاقے خزدار میں بزدلانہ حملہ، معصوم سکول کے جانے والے بچوں کی بس کو نشانہ بنایا۔ بزدلانہ حملے میں 3 بچوں سمیت 5 افراد شہید، متعدد بچے زخمی۔ بھارتی دہشت گرد آپریشن بنیان مرصوص میں ناکامی کے بعد پاکستان میں معصوم بچوں اور شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ISPR۔ خزدار میں اسکول بس پر بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کا حملہ، میدان جنگ میں بری طرح ناکام ہونے کے بعد بھارت گھناؤنی بزدلانہ کارروائیوں پر اتر آیا۔ بھیانک حملے کی منصوبہ بندی بھارت میں کی گئی، ہدایات بھارت نے دی۔ پاکستان میں دہشت گردی کے تمام واقعات کے پیچھے بھارت کا مسخ شدہ چہرہ ہے، سیکیورٹی ذرائع۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خزدار میں اسکول بس پر حملے کی شدید مذمت، معصوم بچوں اور اساتذہ کی شہادت پر رنج و ملال کا اظہار، واقعے کے ذمہ داروں کا فوری تعین کر کے قرار واقعی سزا دلوانے کی ہدایت۔ دہشت گردوں کا طلباء پر حملہ بلوچستان میں تعلیم دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے، بھارتی سرپرستی میں پلنے والے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ خزدار حملے میں اسکول کے بچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارت فتنۃ الخوارج کے ذریعے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کرا رہا ہے، بھارت کی پراکسی وار کو بھی شکست دیں گے، ٹولیوں میں پھرتے دہشت گردوں کا خاتمہ کر کے دم لیں گے، بھارت کی طرح دہشت گردی کو بھی شکست دے کر رہیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ بھارت بلوچستان میں اپنے ایجنٹس کے ذریعے دہشت گردی کر رہا ہے، بھوکلاہٹ میں معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے، معصوم جانوں کو نشانہ بنانے والے انسانیت کے دشمن ہیں۔ بھارت ریاستی پالیسی کے طور پر دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، چین کے وزیر خارجہ وانگ جی اور افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کے درمیان بیجنگ میں ملاقات، سفارتی روابط، تجارت، انفراسٹرکچر اور ترقیاتی شعبوں کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال۔ تینوں ممالک کا خطے میں امن و استحکام اور انسداد دہشت گردی کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ چھٹا سہ فریقی اجلاس جلد بلانے پر بھی اتفاق، ترجمان دفتر خارجہ۔ وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار سے افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کی بیجنگ میں ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے بات چیت، سفارتی روابط، تجارت اور ٹرانزٹ سہولیات پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا تجارت، ٹرانزٹ اور سلامتی سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق۔
पाकिस्तान के चीन के साथ सिफारती ताल्लुकात के 74 बरस मुकम्मल। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान और चीन के अवाम को मुबारकबाद। मुस्तकबिल में चीन के साथ ताल्लुकात मज़ीद वसी करने के अज़्म का इयादा। चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व हैं। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी के उसूली मौक़िफ़ का मज़बूत हामी है। सदर आसिफ अली जरदारी। जब भारत ने ये इल्ज़ामात बेबुनियाद झूठे इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगाए थे तो फौरी तौर पे वज़ीर आज़म साहब ने एक इम्पार्शल इंक्वायरी का ऑफ़र दिया, इसलिए कि भारत का जो इल्ज़ाम था वो झूठ पे मबनी था, तो वो उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन के पेशकश से पीछे भागे। इस पूरा जंग के दौरान पाकिस्तान वाज नॉट द अग्रेसर, हमने अपने आप का दिफा किया। यही वजह है कि मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में और बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को ये पज़ीराई मिली है, इसलिए कि हम सच के साथ खड़े हैं, अमन के साथ खड़े। पाकिस्तान का पैगाम अमन, इस्तेहकाम और तरक्की है। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। सिफारती कमेटी मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करेगी। जीत सच और अमन की होगी। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशा है। भारत ने दहशत गर्दी के आड़ में जाहिरियत का रास्ता इख्तियार किया। पानी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। हुकूमत ने भारत की इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद हौसले और ज़ब्त तहम्मुल से बरवक्त और दुरुस्त फैसले किए। अवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की। वज़ीर आला मरीम नवाज की सदारत में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। भारत के खिलाफ जारहियत की मजम्मत। तमाम शहदा को खिराज अकीदत। अहले खाना के हौसले और सब्र को खिराज तहसीन। गाजियों को सलाम पेश। वज़ारत ख़ज़ाना का वर्चुअल असासों की तरक्की के लिए जामे हिकमत अमली का ऐलान। पाकिस्तान में डिजिटल असासाजात के शोबे को मुनज़्ज़म करने के लिए अथॉरिटी कायम की जाएगी। नई अथॉरिटी क्रिप्टो एक्सचेंजेस, वॉलेट्स, डीफाई ऐप्स और स्टेबल कॉइन्स को एक ही फ्रेमवर्क लाएगी। पाकिस्तान मालियाती इख्तरा में क़यादत के लिए खुद को तैयार कर रहा है। नई पॉलिसी सरमायाकारों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और वज़ाहत फराहम करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से नीदरलैंड्स की सफ़ीर हेनी डे फ्रेस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, माशी ताउन को मज़बूत बनाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना का पायदार पैदावारी और बरामदात पर मबनी तरक्की के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार। नीदरलैंड्स की सफ़ीर ने हुकूमत की माशी इस्लाहात और बरामदात पर मबनी पॉलिसियों को सराहा। पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए हिमायत का इयादा। भारत ने बुज़दिलाना हमलों में हमारे आबी ज़खायर को निशाना बनाया। सिंतास मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली की नापाक जसारत की। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। आलमी बिरादरी लोगों की जिंदगी खतरे में डालने पर भारत को जवाब दे ठहराए। भारत मकबूजा कश्मीर के अवाम की नस्ल कुशी के एजेंडे पर अमल पैरा है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का जनीवा में वर्ल्ड हेल्थ असम्बली के 78वें इजलास से खिताब। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की आज़रबाईजान के सफ़ीर खज़रो फरहादोव से इस्लामाबाद में मुलाकात। आज़रबाईजान को सिर्फ पाकिस्तान से दोस्ती के बायस निशाना बनाया गया। पाकिस्तान भी आज़रबाईजान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। पाकिस्तान से बराह रास्त परवाज़ों के आज़रबाईजान की सियाहत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का बदउनवानी के खिलाफ ताउन करने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने के लिए तैयार। मुआहिदे से दोनों ममालिक मुस्तफीद होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे चैलेंजेस का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। डेप्यूटी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर की आज़रबाईजान में मीडिया से गुफ्तगू। अमन का दाई, पाकिस्तान का जिम्मेदाराना अस्करी मौक़िफ़। भारत की जानिब से 7 मई को एकतरफा मिसाइल हमले के बाद पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान ने अपने दिफा तक महदूद कार्रवाइयाँ की। पाक फ़ज़ाइया ने मौसर जवाबी कार्रवाई में भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए।
دونوں ممالک کے اعلیٰ عسکری افسران کے درمیان رابطہ موجود ہے اور ایک مؤثر میکانزم فعال ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز یارک ٹائمز سے گفتگو۔ دشمن ہر محاذ پر ناکام ہو چکا، اب مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا وقت ہو چکا۔ ہم نے جنگ کی بجائے امن کا راستہ چنا ہے۔ ہمیں اپنی نسلوں کے مستقبل کے لیے امن کو ترجیح دینا ہوگی۔ امن کے بغیر انسانیت کا تصور ممکن نہیں۔ تحریک آزادی کے اراکین نے اپنے ہی خون سے کشمیر کو آزاد کرا رہے ہیں۔ چیئرپرسن پیس اینڈ کلچر مشار ملک کا شہداء کی برسی سے تقریب سے خطاب۔ مودی سرکار کی جانب سے اپنے ہی شہریوں پر جاسوسی کے بے بنیاد الزامات۔ گرداسپور، اتر پردیش اور امرتسر سے عام شہریوں کی ٹھوس شواہد کے بغیر گرفتاریوں کا سلسلہ جاری۔ گرداسپور میں 2 افراد آپریشن سندور سے متعلق معلومات مبینہ طور پر آئی ایس آئی کو دینے کے الزام میں گرفتار۔ اتر پردیش پولیس نے بھارتی شہری شہزاد وہاب کو بغیر ثبوت آئی ایس آئی ایجنٹ قرار دے دیا۔ مودی حکومت کا سکھ دشمن ایجنڈا، کرتارپور بندش سے لے کر جاسوسی الزامات تک اقلیتوں بالخصوص سکھوں اور مسلمانوں کا جینا محال۔ کرتارپور راہداری بند، سکھوں پر مودی سرکار کا سفاکانہ کریک ڈاؤن مزید تیز۔ سکھوں کو جاسوس ٹھہرانے کی مودی سرکار کی سازشیں جاری، 6 سکھ جاسوسی کے الزام میں گرفتار، متعدد پر شبہ۔ مودی حکومت کے متعصبانہ رویے کے خلاف سکھ برادری کا اظہار تشویش۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح مباحثے میں پاکستان کا موقف، بھارت کی جانب سے غیر مستحکم اور بحری تیاریاں خطرناک ہیں۔ بھارتی اقدامات بحری توازن کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہیں۔ دریاؤں کو ہتھیانا معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان تمام ممالک کے ساتھ مل کر سمندر کی سالمیت کے لیے کام کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا مباحثے میں اظہار خیال۔ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لندن میں یوم تشکر کی تقریب۔ پاکستانی کمیونٹی نے قومی پرچم کے لباس پہنے شرکت کی، خواتین کی بھی کثیر تعداد شامل۔ مسلح افواج اور پاکستان کے حق میں فلک شگاف نعرے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کا ممتاز عالم دین مولانا عبدالجلیل نقشبندی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار، مرحوم کے بلند درجات کے لیے دعا۔ سردار محمد یوسف کی لواحقین سے ملاقات، صبر جمیل کی دعا۔ مولانا عبدالجلیل نقشبندی نے ممتاز عالم کی حیثیت سے دین کی خدمت کی، مرحوم کی دینی و ملی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور۔ سندھ میں انسداد پولیو مہم 26 مئی سے شروع ہوگی جو 1 جون تک جاری رہے گی۔ پولیو مہم کے دوران 1 کروڑ 6 لاکھ سے زائد بچوں کو ویکسین دی جائے گی۔ ملک بھر میں پولیو کے خطرات بدستور موجود ہیں، اس کے خاتمے کے لیے فوری اور اجتماعی کارروائی ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ۔ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری بیرسٹر دانیال چودھری کا یونین کونسل رحمت آباد میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح۔ وفاقی حکومت عوام کو سہولتیں فراہم کر رہی ہے، اس فلٹر پلانٹ کی تنصیب بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ دانیال چودھری۔ پی ٹی آئی نے سیاست میں رواداری کا کلچر تباہ کیا۔ صوبہ خیبر پختونخوا پچھلے 15 سال سے پی ٹی آئی کے نرغے میں ہے۔ پی ٹی آئی نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے تبدیلی کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا۔ مرکزی سیکریٹری اطلاعات پیپلز پارٹی ندیم افضل چند کے پشاور میں صوبائی رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ خیبر پختونخوا میں 40 ارب روپے کا میگا اسکینڈل بے نقاب۔ نیب نے پی ٹی آئی کی 2 سیاسی شخصیات کی بڑی ٹرانزیکشنز کا پتہ لگا لیا۔ دونوں ادائیگیاں مہنگی جائیدادیں خریدنے کے لیے کی گئی تھیں۔ معاملے کا تعلق نگراں حکومت سے ہے۔ سیاسی وابستگی کوئی بھی ہو، قانون اپنا راستہ اپنائے گا۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر محمد علی سیف۔ قابض اسرائیلی فورسز کے غزہ پر تازہ حملے، مزید 42 فلسطینی شہید۔
غزہ میں خوراک کے ٹرک داخل ہونے کے باوجود اسرائیل اشیاء کی تقسیم میں رکاوٹ، اقوام متحدہ کو غزہ میں 14,000 بچوں کی ہلاکت کا خدشہ، برطانیہ کا اسرائیلی حکومت کے ساتھ آزادانہ تجارتی معاہدے پر مذاکرات معطل کرنے کا اعلان، فلسطینیوں پر تشدد میں ملوث اسرائیلی آبادکاروں اور تنظیموں پر بھی پابندیاں، اسرائیلی سفیر طلب، یورپی یونین کا بھی اسرائیل سے آزادانہ تجارتی معاہدے پر نظر ثانی کا فیصلہ۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک رہنے کا امکان، ملک کے جنوبی علاقوں میں دن کا درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان، شدید گرمی کے پیش نظر عوام احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔